سلمان فارسی وہ جو کھجور کے درخت پر چڑھ کر کام کر رہے ہوں اور نیچے آنے والے شخص کی آواز آ جائے کہ وہ شخص جو مدینے کی سرحد میں داخل ہوا ہے خود کو نبی آخر الزماں بتاتا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے پہنچا ہے اور بہت سے لوگ اس کے قریب جمع ہیں۔ بس سلمان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، ہاتھ درخت پہ ٹک نہ سکے اور سلمان نیچے آ گئے۔ درخت کے نیچے تو وہ مالک بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں سلمان نے خود کو فروخت کیا تھا۔ اب سلمان تھے، وہ مالک، وہ شخص، اور محبوب کے پاس جانے کی جلدی، لیکن مالک نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی غریب مسکین تو نہیں تھے لیکن خود کو فروخت تو کر چکے تھے۔ اب مالک کی اجازت درکار تھی جو نہ ملی۔ یہ کہانی شروع ہوئی فارس کے مشہور شہر اصفہان کے علاقے روزبا سے، جہاں ان دنوں آگ کو خدا تصور کر کے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ سلمان کا خاندان آب الملک کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے والد زمیندار تھے اور جوانی تک سلمان بھی خود اپنے والد کے ہمراہ یہی کام کرتے تھے، لیکن دل کہتا تھا کہ اگر آگ خدا ہو تو پھر اس کو پیدا کرنے والا کون کہلائے گا، اور دماغ کہتا تھا کہ مسیحوں کا نبی عیسیٰ سے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ درست تو نہیں ہو سکتا، پھر آخر حق ہے کہاں؟ سلمان کی یہی جستجو انہیں بڑے بڑے عیسائی راہبوں تک بھی لے گئی، جہاں اکثر نے تو انہیں مسیحی مذہب کی بھرپور تعلیم دینے کی کوشش کی، لیکن ایک بوڑھے عیسائی راہب نے حق اور سچ کو تسلیم کرتے ہوئے سلمان فارسی کو کچھ راز بتائے۔ اس راہب کا کہنا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور یقیناً عیسیٰ کے بعد بھی کسی نے آنا تھا، اور فارس کی بجھنے والی آگ بتا رہی ہے کہ سرزمین عرب میں کوئی بڑا شر پیدا ہوا ہے، اور اسی راہب نے سلمان کی تلاش حق کی جستجو دیکھتے ہوئے چند نشانیاں بھی بتائیں، جس کے بعد سلمان نے اصفہان سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور زمینداری کا کام چھوڑ دیا تھا۔ راستہ کٹھن تھا، جلدی بے سر و سامانی سے ہمکنار ہوئے۔ غربت چھائی یہاں تک کہ مدینے کی سرحد پہنچ کر خود کو فروخت کرنا پڑا۔ اب سلمان ایک خواب کی تعبیر کی حسرت میں مدینے میں غلام تھے، اور وہاں ہجرت بھی ہو چکی تھی، یعنی رسول خدا جو مکہ میں کفار مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، اصحاب کی مختصر سی جماعت کے ساتھ ہجرت کر چکے تھے اور مدینے آ گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینے کے بازاروں میں محمد ابن عبداللہ کی آمد کے چرچے ہوئے، اور سلمان عین اسی وقت اپنے مالک کے حکم کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ جاؤ، درخت پر جاؤ، دوبارہ جاؤ اور کام کو مکمل کرو۔ اگر تم نے کام مکمل نہیں کیا تو تمہیں رات کے کھانے کے لیے کھجوریں میسر نہیں ہوں گی۔ اب سلمان مجبور تھے۔ سلمان نے کام مکمل کیا اور پھر بالآخر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تخلیق وجہ کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سلمان پھر سلمان تھے، والد سے بہترین تربیت پانے والے سلمان، حق کی تلاش میں تہذیب و تمدن سے سرشار، اخلاق میں کامل اور انداز گفتگو میں احسن۔ سو راہب کی بتائی ہوئی دو بڑی نشانیاں سلمان کو یاد آ گئیں، مگر ادب کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا۔ سامنے محبوب خدا اور سلمان کا عشق تھا۔ سلمان نے محمد ابن عبداللہ کے سامنے آہستہ سے اپنی قمیص میں رکھی کھجوریں نکالیں، جس کے لیے کڑی دھوپ میں محنت کی تھی، ہاتھ بڑھایا اور پیش کر دیں۔ کہا، اے مسافر، جانتا ہوں آپ شدید مشکل سفر اور ظلم و ستم سہ کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں، سو یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اس کے مستحق ہیں، قبول کیجیے۔ سلمان اپنی بات کہہ کے خاموش ہوئے اور اب انتظار تھا جواب کا۔ سامنے رسول خدا تھے۔ کھجوریں لیں اور اپنے اصحاب کو تقسیم کر دیں اور فرمایا، مجھ پر اور میری اولاد پر صدقہ حرام ہے۔ سلمان نے جواب سنا کہ جسم کانپ اٹھا۔ یہ پہلی نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ سلمان بنا کچھ کہے رخصت ہوئے اور پھر تمام رات
اس عیسائی راہب کی بتائی ہوئی نشانی پورا ہونے پر غور و فکر کرتے رہے۔ سورج نکلا، دن چڑھا، سلمان پھر اپنے مالک کے ہاں گئے، محنت مزدوری کے بعد شام کو دوبارہ کھجوریں حاصل کی اور پھر بارگاہ نبوت میں پہنچے۔ کہا یہ آج آپ کے لیے ہدیہ ہے، چونکہ آپ نے کل صرف اپنے اصحاب کو کھلائیں اور خود نہیں کھایا، اور کہا کہ صدقہ آپ پر حرام ہے، تو یہ آج آپ کے لیے تحفہ ہے، چونکہ آپ نے کل یہ کھجوریں نہیں کھائیں تھی، اس لیے میرا دل ہے کہ میں آپ جیسے مسافر کو یہ آج بطور ہدیہ پیش کر دوں۔ سلمان اب اگلے جواب اور عمل کے منتظر تھے۔ یکایک سلمان نے دیکھا کہ کل کے مقابلے آج کم کھجوریں ہونے کے باوجود بھی نبی آخر زمان نے کھجوریں ہاتھ میں لیں اور خود کھانے سے پہلے وہ بھی اصحاب کو پیش کی، اور پھر ساتھ ہی ایک لقمہ خود بھی لیا۔ یہ جذبہ اثار دیکھ کے دوسری نشانی بھی پوری ہوئی کہ سلمان ابھی کچھ اور کہتے اس سے پہلے کائنات کے بادشاہ نے سلمان کی تمام حاجتیں رواں کر دیں اور از خود مہر نبوت کی زیارت کروا دی۔ سلمان فارسی سلمان محمدی بھی کہلائے، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ دن گزرتے رہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیادت میں اسلامی لشکر ترتیب پاتا رہا۔ وہاں خاندان کے بقیہ افراد بھی حضرت علی کی قیادت میں مدینہ تشریف لے آئے، اور یہاں مدینہ میں سلمان کو آزاد کروانے کے لیے رسول خدا نے خود بھی مال کی ادائیگی کی، اور حضرت سلمان کے لیے اصحاب کو بھی حکم دیا کہ جس کے پاس جو مال ہے اس سے سلمان فارسی کی مدد کی جائے اور اسے غلامی کی زندگی سے آزاد کروایا جائے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ نے سلمان فارسی کو غلامی سے آزاد کروایا۔ غزوہ خندق کے حوالے سے جب مسلمان شدید خطرے سے دوچار ہوئے تو حضرت سلمان فارسی کا ہی مشورہ تھا، جس کی بنیاد پہ مدینہ کی سرحد کے اطراف میں خندق کھودی گئی۔ جو مدینہ کی سرحد آج موجود ہے، 1400 سال قبل مدینہ اس سے کہیں زیادہ چھوٹا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی مسجد نبوی اور اس کے احاطے کے کچھ حصے ہی مدینہ شہر کہلاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کی عقل مندی اور خندق کھودنے کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان ایک بڑے معرکے سے محفوظ رہے، اور اسی عمل نے مشرکین کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ یہ طریقہ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ سلمان فارسی نے اپنی زندگی کے بقیہ تمام دن رسول خدا کی خدمت میں اور ان کے ساتھ غزوات میں بسر کیے، یہاں تک کہ رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد سلمان فارسی خود کو خاموش کر کے مسجد نبوی میں موجود دروازہ فاطمۃ الزہرا پر آ بیٹھے۔ دن گزرے اور 3 مہینے کے وقفے کے بعد وہ سانحہ بھی پیش آیا جو اہل اسلام کے لیے دردناک ہے، یعنی جناب فاطمۃ الزہرا کا دنیا سے کوچ کر جانا۔ اس موقع پہ بھی سلمان فارسی حضرت علی کے بہترین ساتھیوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ بعد میں سلمان فارسی نے مختلف امور سر انجام دیے، اور حضرت سلمان فارسی کو 656 عیسوی میں مدائن کا گورنر بھی مقرر کیا گیا، جہاں جانے کے چند ہفتے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوں تو وہ کوئی عہدہ حکومت لینے کے لیے انکاری تھے، لیکن 656 عیسوی میں امام علی کے کہنے پہ سلمان فارسی نے بطور گورنر مدائن منصب قبول کیا تھا، اور آپ کی وفات کی تاریخ 10 رجب 33 ہجری ہے، اور آپ کا روضہ بھی مدائن میں ہے۔ سلمان فارسی کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ سلمان فارسی کا آخری وقت کچھ اس طرح سے گزر ہوا کہ سلمان فارسی نے اصحاب کی ایک بڑی تعداد کو اپنے گھر مدعو کیا، اور ان کو ایک مٹی کے صحن میں بیٹھا کے یہ بات کہی کہ رسول خدا یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ دنیا مال کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میرا مال جو میں نے جمع کیا ہے باہر لے آؤ۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی کی بیوی جو مال لے کے باہر آئیں، اس میں ایک تھیلا تھا اور اس کے اندر ایک مشک اور پانی کا ایک برتن۔ سلمان فارسی نے کہا یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سلمان فارسی نے اصحاب کو کہا کہ رخصت ہو جاؤ۔ اس کے بعد مشک سے پانی بھرا اور اسی کچی مٹی میں پانی چھڑکنے لگے، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کو بھی رخصت ہونے کا حکم دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ دیر بعد زوجہ واپس آئیں تو سلمان فارسی دنیا فانی سے
کوچ کر گئے تھے۔